بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کے خدمت میں شب برات کے موضوع کی مناسبت سے گفتگو کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ ماہ شعبان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے، سال کے 12 مہینے اور تمام ایام اور تمام ساعتیں اور گھڑیاں جو ہیں وہ مبارک ہی ہیں، لیکن چند ماہ ایسے ہیں جن کی فضیلت قرآن اور سنت میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ان کی جو نسبت ہے اور فضیلت ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی مناسبت سے شعبان المبارک اور رجب المرجب کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے اور ہمیں امن اور عافیت اور خیریت اور صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المبارک کے اندر تمام سال کے دیگر مہینوں کے علاوہ یعنی کے بعد رمضان المبارک کے بعد ماہ شعبان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اندر اس قدر عبادت اور ریاضت اور روزے کا اہتمام نہیں فرمایا کرتے تھے جس قدر ماہ شعبان میں فرماتے تھے رمضان المبارک کے بعد۔ اور پھر شعبان اور مبارک، شعبان کا جو لفظ ہے یہ اس لیے ہے کہ شعب سے نکلا ہے، یہ تفریق تقسیم کے معنی میں آتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ جل شانہ احادیث میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت اس ماہ مبارک میں لوگوں کے یعنی انسانوں کے رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں، انسانوں کی خوشبختی اور بدبختی کا فیصلہ فرماتے ہیں، انسانوں کی دنیا میں ورود اور یہاں سے جانے کا جو ہے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یعنی دفاتر جو چیزیں لوح محفوظ میں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہیں کہ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے واپس جانا ہے، اس کا پورے سال کی جو سالانہ کارکردگی رپورٹ ہے وہ فرشتے پرانے دفتروں کو بند کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں اور نئے دفاتر جو ہے نئے رجسٹر کھول لیتے ہیں، انسان کا نیا کھاتا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی ماہ مبارک کے اندر عبادت اور ریاضت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام اسی مناسبت سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس لیے روزے کثرت سے رکھتا ہوں شعبان میں تاکہ میرا جب اعمال نامہ اٹھایا جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ میری بات پہنچے کہ میں اس وقت روزے میں تھا جب میرا اعمال نامہ یا دفتر پرانا بند ہو اور نیا رجسٹر کھلا۔ اور شعبان المبارک کے اندر جو 15ویں شعبان کی رات ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بہت ساری اپنا احادیث ملتی ہیں، اگرچہ ان کے سند ضعف ان میں پایا جاتا ہے، لیکن اس قدر کثیر تعداد میں وہ روایات ہیں کہ ان کو اعمال کے درجہ میں یا فضیلت کے درجہ میں جو ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اعمال فرمایا کرتے تھے ماہ شعبان کی 15ویں خاص طور پر رات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المبارک کی 15ویں رات کو بنی کلب کی بکریوں یا بھیڑوں کے بالوں جتنے بھی لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی بنی کلب کی بہت زیادہ سینکڑوں ان کی بکریاں تھیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی اس قدر زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تلقین فرمائے۔ ایک تو یہ کہ عبادت کا اہتمام، نفلی عبادت، اور نفلی عبادت سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی قضا نمازیں اگر رہی ہوئی ہیں تو وہ اس کا اہتمام کر لے، اور پھر اسی طریقے سے اپنا اس رات کو قبرستان میں جانا چاہیے۔ قبرستان میں جانے کا ویسے ہی حکم ہے کہ انسان کو موت کی فکر ہونی چاہیے، اس کو یاد دہانی ہونی چاہیے، تاہم ہمارا معاشرے میں لوگ باقی ایام میں کشمکش میں زندگی کی اس میں ریل پیل میں مصروف محو ہوتے ہیں، تو اس 15ویں شعبان کو پھر وہ قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قبرستان کے اپنے اہل خانہ کی قبروں کی صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ بھی مستحسن عمل ہے، یعنی پہلا عبادت کرنا اور دوسرا عمل یہ ہے رات کو عبادت کرنا، شب بیداری کرنا، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ قبرستان میں جانا۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں جایا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا۔
رکھنا۔ البتہ اس میں مستحسن امر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری حصے میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس لیے اس سے منع فرمایا تاکہ ضعف، کمزوری نہ پیدا ہو جائے کہ وہ رمضان کے روزے ہی نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اگر وہ شعبان میں روزے رکھتے چلے جائیں گے، رمضان کو ملا دیں گے، تو پھر ان کے رمضان کے روزوں میں جو ہے نا وہ خلل آ سکتا ہے، کمزوری کی وجہ سے وہ نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری اس میں ایک گنجائش کی صورت یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، سوموار اور اپنا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، تو اگر ان ایام میں سوموار اور جمعرات اگر 29 کو آ جاتے ہیں، 28 کو آ جاتے ہیں، پھر اس میں روزہ رکھنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ تاہم شک کے دنوں میں یکم اور 29، 30 کو روزہ نہ رکھنا مستحسن عمل ہے، تاکہ اختلاط نہ ہو، سورج کے چاند کی جو ہے وہ دکھنے کا موقع نہ میسر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ عبادت فرمایا کرتے تھے شب برات میں اور ماہ شعبان کے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے فرمایا کرتے تھے اور اپنا اللہ تعالیٰ کے حضور الحاح اور زاری فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بھی طویل ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پہ اتنے انعامات کیے ہیں، اتنی نوازشات کی ہے، اتنی میرے اوپر کرم فرمائیاں کی ہے، میں اس کی شکر گزاری کے لیے یہ عبادت اور ریاضت کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے امت مسلمہ کو، ہمارے لیے درس یہ ہے، شب برات اور ماہ شعبان کے اندر پھر ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کی تیاری اور استقبال کا یہ مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس میں عبادت اور ریاضت ہمیں اس کی طرف ملتفت ہونا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار، استغفار، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور دیگر اذکار اور تلاوت جو ہے نوافل، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اس رات میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش جو ہے وہ مؤخر ہو جاتی ہے، ان میں مختلف روایات ہیں جن میں کینہ پرور انسان، بغض اور عداوت رکھنے والا، حسد رکھنے والا، جلنے والا، بغض و عناد رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ عادی جو شراب پینے کا عادی انسان ہے اس کی نہیں ہوتی۔ والدین کا جو نافرمان ہے، جس نے والدین کو اپنا شقاوت کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے ان کو زج کر دیا، تنگ کر دیا، اور والدین کا دل اس کی وجہ سے کڑتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ بھی مؤخر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی شلوار جو ہے بطور تکبر ٹخنوں سے نیچے کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک کا گناہ ہے، جو شخص شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ مشرک جو ہے اس کے شرک کرنے والے کا گناہ جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ وہ صدق کے دل سے توبہ کر لے۔ اور ہمیں مسلمانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے، اس سے نا امید یا پشیمان نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر توبہ کرے، یہ توبہ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رات مقدس رات ہے، شب برات کی رات، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور انفرادی اور اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔